السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ تو جی آج کا جو میرا ولاگ ہوگا وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا، کیونکہ میں نے جو ولاگ بنایا ہے وہ آج میں کچھ اپنی باتیں شیئر کروں گی کہ میں اگر سٹارٹ سے اپنی ہسٹری بتاؤں تو الحمدللہ میں ایک مسلم گھرانے سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن وہ زیادہ اسلامک فیملی اس لیے نہیں کہہ سکتی کیونکہ جیسے اسلام میں ہے کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا سختی سے آپ نے پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ نماز ہم نے مطلب اس ایسے گھرانے کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں پڑھی تو بس اس کے اوپر کوئی سرزنش نہیں کرنی یا ڈانٹنا نہیں ہے، یعنی کوئی دباؤ یا فورس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بعض فیملیز میں جس طرح دین کی طرف بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے، ہم بھی اسی طرح سے قرآن پاک پڑھا، تو قرآن پاک 3 بار ختم کیا، اور شادی سے جو پہلے کی لائف ہوتی ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے، شادی کے بعد ڈیفرنٹ لائف ہوتی ہے، ہر قسم کے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شادی سے جو پہلے پرابلم ہوتے ہیں وہ یا تو یہ ہوتے ہیں کہ رشتوں کا پرابلم ہو گیا یا کوئی فائنینشیل پرابلم ہوتے ہیں، باقی جو میجر پرابلم ہوتے ہیں وہ تو شادی کے بعد ہی سٹارٹ ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد کے مسائل جیسے اولاد نہ ہو یا پیسہ نہ ہو یا والدین کوآپریٹیو نہ ہوں، بعض اوقات شوہر اچھا نہیں ہوتا یا کچھ اس طرح کے پرابلمس جو شادی کے بعد ہوتے ہیں، اور ہم اپنے ان پرابلمس کو لے کے یا تو اپنے دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یا محلے میں ہمسائوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یا رشتہ داروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور جس ذات کو ہم نے بتانا ہے اس کو ہم نہیں صرف بتا رہے ہوتے، کیونکہ ہمیں وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، بیک ٹو بیک جو رسپانس ہوتا ہے وہ نہیں ہمیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ ہم بالکل غلط کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کسی کے آگے اگر کسی کو اپنا سیکرٹ یا اپنا راز بتائیں گے تو وہ کتنے دن ہمارا راز رکھ سکیں گے؟ 10 دن، ہفتہ، یا پھر زیادہ سے زیادہ 1 ماہ، اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ سب لوگوں کو وہ ہمارا راز بتا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ہر کسی کے آگے رونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے مسئلوں کا حل صرف ایک ہی ہستی کے پاس لے کے جائیں، جو کہ ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک کے آگے جب انسان گڑ گڑا کے اپنی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ پاک بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس سے میرا جو اللہ کے ساتھ کنیکشن جو مضبوط ہوا ہے وہ سورہ کہف کے ذریعے میرا اللہ پاک کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن مضبوط ہوا ہے، اور خصوصاً اس سورت کو جب میں نے جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنا شروع کی تو میرے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہوئے۔ یہ گھروں میں سکون کے لیے ہوتی ہے، جیسے میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے یا بچوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، ویسے تو ہمارے گھروں میں میوزک بہت لاؤڈ آواز میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم جمعہ کے دن فجر کے بعد اگر ہم اس کی تلاوت زور زور سے کریں، اونچی آواز میں کریں تو اس کی بہت زیادہ برکت بتائی گئی ہے۔ جو شخص ہر جمعہ کے دن اسے پڑھے گا اس کے جو اگلے جمعہ تک کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اور اس سورت کہف کی برکت سے اللہ پاک ایک خاص قسم کا نور عطا کرتے ہیں۔ اس کی اگر ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو اگر ہم یاد کر لیں تو فتنہ دجال سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی مذہبی سکالر نہیں ہوں یا کوئی دینی عالم نہیں ہوں، بس ایک ادنا سی بندی ہوں جو کہ جن کا جیسے میرے بہت سارے مسائل اس سورت کو پڑھنے سے حل ہوئے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی بہنوں کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے۔ اس سورت کی برکت سے ہمارے گھر سے جو بیماری وغیرہ ہوتی ہے، جیسے ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گئی، میں خود ڈپریشن کی مریض ہوں، تو ہمارے گھر سے وہ ختم ہوا۔ میرے بیٹے جو کہ گریجویشن کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو غائب سے جیسے روزگار گھر میں ہی ملا، گھر میں لڑائی جھگڑے اور پریشانی وغیرہ جو ہوتی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور اتنا ماشاءاللہ اب خوشحال گھرانہ ہے بہت زیادہ۔ یہ قرآن پاک کے 15ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے، اور بہت ہی 20 سے 25 منٹ میں یہ صرف پڑھی جاتی ہے، اور اس کا جو پڑھنے کا دورانیہ ہے وہ جمعرات سے شروع ہوتا ہے، اور نیکسٹ ڈے جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کے وقت میں اگر پڑھ لی جائے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
اور جمعہ کا دن کی تو ویسے بھی خود بھی اتنا اہم دن ہے، اور اتنی زیادہ حضور پاک نے فضیلت اس دن کی بتائی ہے کہ پورے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اگر آپ دعا مانگو گے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اس دن میں سارا دن ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو جو ہم ایک مرتبہ اگر درود پڑھیں گے تو اس کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوگی۔ جمعہ کے دن سب کے لیے حکم ہے کہ خرید و فروخت کو ترک کر دیں، اور جمعہ کے دن کی اتنی زیادہ اہمیت بتائی ہے کہ جمعہ والے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، دنیا میں آئے تھے، انسانیت کی تخلیق ہوئی تھی، اور جو سور پھونکا جائے گا وہ بھی جمعہ کے دن ہی ہوگا، اور قیامت کا دن جو میدان حشر میں ہم سب جمع ہوں گے وہ بھی جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ تو جمعہ کے دن کی جتنی فضیلت بتائی گئی ہے، اسی دن اگر ہم سورۃ کہف کا اگر ہم تلاوت کریں تو ہمیں بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ میرے جیسے حالات بدلے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ یہ بات میں شیئر کروں کہ ہمیں انسانوں سے امیدیں کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور اللہ سے جو ہے امید کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے اتنا زیادہ سکون اور دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اس کی تلاوت کرنے کو اوپر زور دینی چاہیے، اور ماں چونکہ رول ماڈل ہوتی ہے تو اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں کہ قرآن پاک کی ضرور تلاوت کیا کریں، نماز کے بعد بے شک ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں۔ ہماری زبان جو ہے عربی لینگویج نہیں ہے، ہم صرف قرآن کو ایک صفحہ بھی بے شک ایک رکوع پڑھ کے ہم اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اگر اس کا ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو ہمارے نالج میں کتنا زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کی برکت پورے گھر میں ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت سے زندگیوں میں اللہ پاک آسانیاں بھر دیتے ہیں۔ ویسے تو انسان کی بہت زیادہ بزی لائف ہے، اور اپنے کاموں سے ہی اتنا زیادہ ہم مشغول ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم سورۃ کہف کی جمعہ والے دن تلاوت کر لیا کریں تو اس سے ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کے لیے یا کسی کے لیے بھی ہیلپ فل رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔